السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ امام مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ رحمة واسعة، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اوصوا انفسکم واہلیکم بتقوی اللہ وادبوہم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تقوی کی وصیت کیجیے، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ادب و آداب سکھائیے۔ ادب و آداب انسانی زندگی کا وہ خوبصورت رویہ ہے جس سے انسانی زندگی خوبصورت بھی بنتی ہے، بابرکت بھی بنتی ہے، اور اس کی ثقافت اور تمدن اور تہذیب آشکارا بھی ہوتی ہے۔ اس لیے سلف صالحین سب سے زیادہ اس بات پہ کوشش کیا کرتے کہ اپنی زندگی کو ادب و آداب سے مزین کریں، اور شاید کہ کہنے والے نے جو کہا ہے وہ مبالغہ نہیں، وہ بالکل درست بات ہے کہ جس قوم کے اندر ادب و آداب نہیں ہوتے وہ قوم حقیقت میں انسانوں کی قوم نہیں ہوتی، بلکہ وہ قوم جانوروں کا ایک ریوڑ ہے جس کو جب چاہو، جدھر چاہو اور جیسے چاہو ہانک کر لے جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ 10 ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود میں اور آپ ادب و آداب میں تشنہ نظر آتے ہیں۔ بیٹھنے اٹھنے کے آداب، گفتگو کے آداب، بلکہ مجرد کھانے پینے کے آداب سے بھی بسا اوقات اس قدر دور اور کورے نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی صاحب تمدن، تہذیب اور ثقافت کا مالک اگر دیکھے تو وہ دیکھ کے شرمائے کہ یہ ہیں لوگ دانش اور علم و معرفت کو حاصل کرنے والے۔ اور یہی وہ امتیاز تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کا، کہ ان کی زندگی میں جس طرح للہیت پروان چڑھی، وہاں ان کی زندگی کو رونق بخشی تو ان ادب و آداب نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھا دیے۔ صرف سکھائے نہیں، دکھائے بھی، سکھائے بھی
اور پھر ان کو اس کی پریکٹس بھی کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن بھی دیکھتا تو وہ پہچان لیا کرتا کہ یہ شخص کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر جتنا وائلنس ہے، جتنی افراتفری ہے، اور معاشرے کے اندر جتنی بے روی ہے، جہاں اس کا سبب جہالت ہے، وہاں بعض اوقات تجاہل عارفانہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے پڑھے لکھے ہیں، لیکن تربیت کا وہ گوشہ کمزور پڑ گیا، یا اس گوشے کو بہتر بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ نتیجتاً وہ علمی باتیں، وہ کتابی باتیں، وہ فکری باتیں وہ کرنے اور سننے کے تو ماہر ہوتے ہیں، لیکن عملاً انہیں پیش کرنے میں وہ کامیاب نظر نہیں آتے۔ بینگ مسلم میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم ان اسلامی آداب کو سیکھیں جس سے ہمارا دین، جس سے ہماری دنیا بارونق بن جائے، اور اس کے بعد ہم اپنی اولادوں کو وہ آداب سکھائیں جن آداب کو سیکھنے کے بعد ان کی زندگیاں جہاں روشن ہوں، وہاں وہ دیکھنے والوں اور ملنے والوں کے لیے مشعل راہ بھی بنے۔ تو آج کی ہماری اس پہلی مجلس میں، جو آداب زندگی کے کورس کی پہلی مجلس ہے، اس میں ہم چند نقاط پر گفتگو کریں گے۔ ہماری گفتگو کا محور وہ بنیادی 10 باتیں ہوں گی جن سے کم از کم ہم یہ بات سمجھ پائیں گے کہ ادب و آداب کیا ہے، اسلام نے اس کی عظمت کیا بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی عظمت کے بعد ایک معاشرے کے ہر فرد کو کس طرح یونیک بنایا جا سکتا ہے، سنجیدہ قوم کیسے تیار ہوتی ہے، سمجھدار معاشرہ کیسے ترتیب پاتا ہے، اور علم اور ادب کو ملا کر کس طرح رفعت اور بلندی کی ان خواہشات کی تکمیل کی جا سکتی ہے جو صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور صلحاء کو اللہ ذو الجلال نے عطا کی، کہ لوگ ان کو دیکھنے کو ترستے، ان کے پاس بیٹھنے سے مچلتے کہ کب موقع ملے، ملاقات کی تمنا کیا کرتے۔ کس وجہ سے؟ ان کی نیکی اور صالحیت کی وجہ سے، ان کے انہی ادب و آداب کی وجہ سے، ان کے اندر جو جملہ خصائص اور خصوصیات تھیں، ان کی وجہ سے لوگوں کی یہ تڑپ اور یہ طلب موجود تھی، اور ان کی زندگی کے آخری سانس تک موجود رہی، بلکہ اس کو بہت بڑی وہ نعمت سمجھا کرتے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ بھولا ہوا سبق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا، وہ آج ہمیں بھی معاشرے کو دینا ہے۔ اگر تو ہم اپنی اس تمنا اور خواہش میں سچے ہیں کہ ایک مثالی معاشرہ قائم ہو، ایک سنجیدہ قوم پروان چڑھے، نوجوان نسل، نیو جنریشن ایک مثالی اٹھان اٹھے جو دنیا کے اوپر اپنے اخلاق، اپنے دین
اور اپنے ادب و آداب سے اثر چھوڑے تو اس کے لیے ان آداب زندگی کو اختیار کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، انہیں سمجھنا اور پھر انہیں انفرادی زندگی میں اور پھر اجتماعی زندگی میں اسے نافذ کرنا، یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کر پائیں گے۔ علامہ ابو عرفان محمد بن علی صبان، انہوں نے ان 10 چیزوں کو 3 شعروں میں بند کیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم سیکھنا ہو، جب تک آپ اس کے بارے میں 10 چیزوں سے متعارف نہیں ہوتے، آپ اس علم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تعلیم و تعلم سے وابستہ لوگ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ 6 سال پڑھ جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس فن کی معروف کتابیں کون سی ہیں۔ اس علم کے بارے میں اگر ہم نے تفاصیل لینی ہے تو کس کتاب سے ملیں گی، ان کو اس سے بھی واقفیت نہیں ہوتی۔ بس وہ گنتی کے چند صفحات، وہ گنتی کے چند ماہ انہوں نے ایک بات سنی، سنتے سنتے وقت گزرا، امتحان ہوا اور فارغ ہو گئے۔ تو کسی بھی علم کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ 10 چیزیں بنیاد ہوتی ہیں۔ ان مبادی کل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرف۔ ان مبادی كل علم 10، ہر فن اور ہر علم کی 10 بنیادی چیزیں ہیں۔ الحد، اس علم کی تعریف، والموضوع، اور اس علم کا موضوع، ثم الثمرہ، پھر تیسری بات اس علم کے ثمرات اور فضائل کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، نسبتاً، اس علم کی نسبت کیا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، مقام کیا ہے، وفضلہ، اس علم کی فضیلت کیا ہے، والواضع، اس علم کے دلائل کی صورت میں امت کو بطور تحفہ پیش کرنے والے سب سے پہلے کون سے خوش نصیب تھے، جنہوں نے اس علم کو مرتب کیا۔ والاسم الاستمداد، اور اس علم کے کون کون سے نام اس وقت دنیا میں لیے جاتے ہیں۔ والاستمداد، اور اس علم کے مصادر کون سے ہیں، کہاں سے اس علم کے بارے میں اگر کچھ لینا ہو تو ہمیں کن کتابوں میں ملے گا۔ حکم الشارع، یہ اتنا ہی اگر اہمیت والا علم ہے تو شارع اللہ تعالیٰ کے اس کے بارے میں حکم کیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں رہنمائی کیا دی ہے۔ مسائل، اور 10ویں چیز اس علم کے مسائل کیا ہے۔ ساتھ ہی علامہ صبان بیان کرتے ہیں والبعض بالبعض اکتفى، کچھ لوگ چند چیزیں سیکھ کر اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی کافی۔ ومن در الجمیع حاز الشرف، کسی نے کسی علم کی ڈیپتھ میں جانا ہے اور اس کو پراپرلی سیکھنا ہے تو ان 10 کی 10 چیزوں سے متعارف ہوتا ہے، تعارف حاصل کرتا ہے، اور شرف بھی ایسے انسان کو ملتا ہے جو انتہائی دقت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کسی چیز کو اکارڈنگ ٹو دا پرنسپل لیتا ہے کہ یہ اصول اور ضابطے ہیں، مجھے اس طرح ہی اس کو سیکھنا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں
ہم ان 10 چیزوں کو پیش کریں گے جس سے آداب زندگی، اسلامی آداب، دینی آداب اور ان کی عظمت و اہمیت، ان کے فوائد و ثمرات ہم سب کے سامنے آئیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلا نقطہ، آداب کس کو کہتے ہیں؟ ادب و آداب عربی زبان کے اندر ادب یأدب ادباً سے ہے۔ لغوی اعتبار سے ادب و آداب کا مطلب ہوتا ہے عقل بندی، ایسی چیزیں سیکھنا جس سے انسان کے تصرفات لوگوں کے سامنے آئے تو وہ کہیں کہ یہ بہت عقل مند انسان ہے۔ ادب دانش اور تہذیب کو بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس ایسے آداب ہونے چاہیے جو اس کی دانش اور تہذیب کا سلوگن بن جائیں کہ ہاں واقعی یہ سکھلایا ہوا شخص ہے، کس قدر اس کی عادات خوبصورت ہے۔ تربیت اور شائستگی بھی ادب کا ہی معنی ہے کہ اس قدر خوبصورت تربیت ہو کہ دیکھنے والے کو اس حدیث کی روشنی میں اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ ان کے خوبصورت رویے، ان کے اقوال، ان کا کردار، ان کی عادات و خصائل اس قدر بھاتی ہیں دیکھنے والے کو کہ اسے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اچھی روش اور اچھی تربیت یہ بھی ادب کا ہی معنی ہے۔ تو ادب ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کے اندر زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ اور سلیقہ آتا ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ادبی کلام۔ ادبی کلام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایسی مسجع اور مقفع کلام، شستگی اس میں ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی اتنی ہوتی ہے کہ سننے والا عشش کرتا ہے۔ تو ادب و آداب بھی جس انسان کو نصیب ہو جائیں وہ اس کی زندگی اور اس کے کردار کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ عربی زبان میں ادب کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے تأدیب، ادب یؤدب، تأدیب، اخلاق سکھانا، اخلاقی تعلیم و تربیت کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا، کسی بھی انسان کو مہذب اور شائستہ بنانا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انسانی زندگی میں ایک نہیں 10 ایسے رویے ہیں، کانٹ چھانٹ جب ہو تو اچھی چیز سامنے آتی۔ بلکہ آپ میں سے کتنے ماشاءاللہ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ آپ اپنے اپنے میدان میں کانٹ چھانٹ کرنے کو معیار بنائے ہوئے ہیں۔ آپ نے کسی کو ایز اے امپلائی رکھنا ہے، آپ سکروٹنی کرتے ہیں، کون ہے جس کی صحیح ذمہ داری ادا کر سکے گا۔ آپ کے پاس 10 لوگ آتے ہیں لیکن آپ نے اپنے جو میئرز بنائے ہوتے ہیں ان کی روشنی میں آپ چناؤ کرتے ہیں۔ سلیکٹڈ پرسن جو آپ کے نزدیک ہے اس کو ہی آپ اپنے دائیں بائیں بٹھاتے ہیں۔ تو ادب و آداب کا بھی معنی یہ ہے کہ انسان ایسے رویوں کو اپنی زندگی میں شامل کرے جو چنیدہ رویے ہیں، جو قابل تعریف رویے ہیں، جن کو دیکھ کر انسان تعریف کیے اور ستائش کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں تأدیب اور ادب یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بنیادی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ یعنی وہ کیسے لوگ تھے مکہ کے؟ دنیا کی ہر برائی کا مخزن، جو برائی ہو سکتی ہے اسلام سے پہلے ساری برائیاں تھیں، لیکن وہ کون سا ایسا اصول اور ضابطہ تھا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تربیت کی ہے،
اس قدر پولائٹ شخصیات بن گئی کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا، جو دیکھتا وہ اسلام کی عظمت کو مانے بغیر رہتا ہی نہیں تھا۔ وہ کیا رویے تھے؟ وہ یہی رویے تھے جن کو آج اسلامی آداب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ادب اور تادیب کے ساتھ ایک تیسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، التأدب۔ تأدب کس کو کہتے ہیں؟ التصرف اللائق الذي يتفق مع المروءة، زندگی کے ایسے طور طریقے اور اقدار جن کو انسان اختیار کرتا ہے جو معاشرے کے ہر زاویے کی ضرورت کے مطابق اس کو بجا لاتا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بس اوقات ایک شخص اعتراض کرتا ہے، میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ گھرانہ پڑھا لکھا ہوگا، اس کو تو یہ بھی سکھایا نہیں گیا کہ کھانے کی سپون کو چائے کے اندر شامل کرتے ہیں کہ اس کے لیے الگ سپون ہوتی ہے۔ یہ کس نے سکھانا ہے؟ والدہ نے سکھانا ہے۔ اس کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں تو میرے سامنے کون ہے؟ ماں ہے، میرے سامنے والد ہے۔ اس کو یہ فرق رہنا چاہیے کہ والدین اور عام لوگوں میں فرق ہے، چھوٹے اور بڑے میں فرق ہے۔ بڑے کو ہمیشہ عزت دیا کرتے ہیں، اس کا احترام بجا لاتے ہیں، اور چھوٹے پہ شفقت کرتے ہیں۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرق آج ختم ہو گیا کہ جس نے 2 سے 4 لفظ پڑھ لیے وہ کسی کی پگڑی اچھالنے کو اپنی قابلیت گردانتا ہے۔ جس نے 2 سے 4 کلمات سیکھ لیے وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو ڈیبیٹ کی اعلیٰ صلاحیت سمجھتا ہے۔ لیکن شریعت کیا سمجھتی ہے؟ من لم يرحم صغيرنا ويؤقر كبيرنا فليس منا۔ جس کو بڑے کا ادب کرنا نہیں آتا، جس کو چھوٹے پہ شفقت کرنا نہیں آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ میری امت سے نہیں ہے۔ ایک طرف دیکھیے کہ وہ ناز اور گمنڈ سے ایسی بات کرتا ہے کہ میں کسی کو بھی جواب دے سکتا ہوں، آزادی ہے رائے کی، میں جو چاہوں بولوں۔ آپ اس کو آزادی نہ کہیے، اس کو ذہنی اور فکری آوارگی کہیے۔ کیا یہ صحابہ کے پاس یہ آزادی نہیں تھی؟ کہ تابعین کے پاس یہ آزادی نہیں تھی کہ اپنی رائے پیش کر سکتے؟ لیکن وہ رائے پیش کرتے تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیش کرتے کہ رائے بھی آ جاتی اور کسی کے احترام میں ادنا بھی فرق نہ آتا۔ اسی لیے تربیت دینے والا، ادب سکھانے والے کو مؤدب کہتے ہیں۔ ایسا مربی، ایسا معلم اخلاق جو ایک ایک رویے کو چھوٹے چھوٹے رویوں سے لے کے اس کی عالی فکر تک ٹوٹل پالش کر دیتا ہے۔ یہ پیوریفیکیشن کا اور بیوٹیفیکیشن کا جو پروسیجر ہے اور ایکسیلنس کے درجے پہ کسی انسان کو لے جانے کے لیے جو کوشش ہوتی ہے، یہ مربی کا کام ہوتا ہے، معلم کا کام ہوتا ہے۔ آپ سوچئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، باپ تو ان سے دور ہے، یہ آداب فرزندی کس نے سکھائے تھے کہ مدت کے بعد باپ آئے ہیں اور کہتے بیٹا میں نے آپ کو ذبح کرنا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کہا بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا جان ذبح کر دے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہم اگر اپنے بچے کو آج کہیں کہ میں نے ذبح کرنا ہے تو وہ مانے گا؟ یہ آداب کس نے سکھائے؟ باپ تو نہیں تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وہ جوان ہوئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا امام جو بنا ہے، اس لیے امام شافعی کو اصولیوں کا امام کہتے ہیں۔ یہ آداب کس نے سکھائے تھے؟ وہ کیسی ماں ہوگی؟ امام بخاری بھی اپنے چند ماہ کے بعد یہ اپنے
والد گرامی سے محروم ہو گئے تھے. اتنا بڑا امام جو امت کو دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ یہ باتیں آج میرے اور آپ کے لیے سوچنے والی ہیں. صلاح الدین کو جن تو نہیں تھا، انسان تھا. وہ کیسی ماں تھی جس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی اپنے بچے کو بغیر کپڑے کے غسل بھی نہیں دیا، حالانکہ جب وہ بچہ تھا تب بھی میں کپڑا ڈال کے غسل دیتی تھی. حیا کیسے نہ آتی؟ وہ کیسا انسان ہوگا؟ محمد الفاتح جیسا 22 سالہ جس نے اندلس کو فتح کر لیا تھا، عمر صرف 22 سال. جب اس نے اناؤنس کیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، لیکن پڑھائے گا وہ جس نے آج تک نماز با جماعت نہیں چھوڑی. کون آگے آیا تھا؟ خود آئے تھے. کہا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ دشمن تانا دیں گے کہ دیکھیں آج نماز نہیں ہوئی، یہ نماز انہوں نے پڑھی، تو میں یہ بتانے سے بھی ڈرتا کہ میں نے آج تک کوئی نماز با جماعت نہیں چھوڑی. کیا سعید بن مسیب انسان نہیں تھا؟ 50 دن کی بات نہیں ہے، 50 سال ہو گیا وہ کہتے ہیں. مؤذن تو بعد میں اذان کہتا، میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا. بیٹھنے کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، آ کے نہیں بیٹھے ہوتے تھے، آ کے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتے ہیں. یہ سنت ہے. اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھیں. 50 سال. کیا سلیمان ابن مہران یہ مریخ میں رہتے تھے جو کہتے ہیں کہ لم تفتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ؟ 70 سال سے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. یہ آداب کس نے سکھائے تھے؟ تو آج میں اور آپ ان آداب کے محتاج ہیں جن سے مثالی قومیں بنتی ہیں، جس سے مثالی معاشرے قائم ہوتے ہیں. تو ایسے آداب، ایسے ادب و آداب مجھے اور آپ کو بھی سیکھنے چاہیے اور اپنی اولادوں کو بھی سکھانے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ ایسی قوم دی. آپ مکے کی تاریخ پڑھے ہوں گے، گنتی کے 94 یا 96 لوگ تیار ہوئے تھے جنہوں نے اگلی 1.5 صدی میں انہی نے پوری دنیا کو انتقال کیا ہے، گرویدہ کیا اپنے اخلاق سے، ادب و آداب سے، کردار سے اور افکار اور اقوال اور اعمال اور تعامل سے. لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے کہ ان کو تیار کس نے کیا ہے. کوئی بھی زاویہ ہو، رہن سہن کے معاملات، شجاعت و بہادری، اخلاق و کردار، صدق و دیانت اور امانت، اور زندگی کو چلانے کے لیے ملت کو گائیڈ کرنے کے لیے صلاحیتیں، کوئی بھی زاویہ لے لے، ہر زاویے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر گرومنگ کی تھی ان کی. اس لیے اللہ ذوالجلال نے ان کے ایمان کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے ایمان کے لیے میزان مقیاس قرار دے دی. ادب کی لغوی تعریف کے بعد ادب کے زاویوں کو سمجھنے کے لیے اس کی اصطلاحی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ رہیے اور ایک ایک تعریف کے ساتھ ذرا سوچئے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اور ادب کس کو کہتے ہیں. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے، الادب الاستعمال ما يحمد قولا وفعلا. قابل تعریف باتیں اور قابل ستائش اعمال کو اختیار کرنا اصل میں ادب و آداب. آج میں اگر 50 باتیں کروں تو کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. حالانکہ سلف یہ کہا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل حدیثی
عبادہ، بسمتی عادہ. یا اللہ میری ہر بات کو اتنا اچھا کر دے، وہ عبادت کا روپ بنا لے، اور مسکرانا میری عادت بنا دے. وحیاتی سعادہ، میری زندگی کا ایک ایک رویہ اور زاویہ سعادتوں اور خوشیوں سے لبریز ہو. وموتی شہادہ، اور موت برحق ہے اور اٹل ہے، لیکن میرے مالک میری دعا یہ ہے کہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا. یہی امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی تربیت اس نہج پہ ہو جائے کہ آپ کی ایک ایک بات قابل تعریف بن جائے، آپ کا ایک ایک رویہ اور کردار قابل ستائش بن جائے، تو سمجھ آئے گی کہ آپ ادب و اداب کے مالک ہیں. ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں الاخذ بمکارم الاخلاق، قابل تکریم اخلاقی رویوں کو اختیار کرنا. کیا مطلب؟ ایسے اعمال کو اختیار کرنا کہ اس کو دیکھ کے لوگ احترام کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں. ہاں، یہ ہے انسان جس کو واقعی کسی نے گھڑا ہے، کسی نے واقعی اس کی پیوریفیکیشن کی ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تیسری جگہ، هو تعظیم من فوقک والرفق بمن دونک. یہ جو آپ کے کردار اور آپ کے افکار اور آپ کے اقوال میں روشنی آئے گی، خوشبو آئے گی، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب تک آپ بڑے کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کی تکریم کرنا نہیں سیکھتے، اور چھوٹے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں سیکھتے، یہ خوشبو، یہ روشنی آپ کے اندر نہیں آ سکے گی. اس لیے آپ کو اگر یہ روشنی چاہیے، آپ کو اگر یہ خوشبو چاہیے، تو آپ کو سب سے پہلے بڑے چھوٹے کا فرق آنا چاہیے. اور علم ہے یہ التمیز بین الحق والباطل، حق و باطل کے درمیان تمیز ملتی ہے علم و معرفت سے، دانش سے. صحیح اور غلط کے درمیان تمیز حاصل ہوتی ہے جب انسان کے اندر ادب آتا ہے. حلال و حرام کی تمیز بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے جب اس کے پاس یہ معرفت آتی ہے. اس معرفت کو حاصل کرنا، جس کے بارے میں شیخ احمد رضا بیان کرتے ہیں، الادب ملکۃ تعصم من قامت به عما یشینہ. ادب و اداب ایک ایسے ملکے کا نام ہے، انسان کے اندر یہ ملکہ آ جاتا ہے جو انسان کو ہر قبیح چیز، ہر عیب والی چیز اور ہر قبیح اور عیب والے افکار، اعمال، رویے اور اقوال سے دور کر دیتا ہے. پھر جب اس کی زندگی کا کوئی پہلو سامنے آتا ہے تو قباحت نہیں، عیب نہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. جوالیقی بیان کرتے ہیں کہ ادب یہ ہے ما يحسن من الاخلاق وفعل المكارم مثل ترك السفه وبذل المجهود وحسن اللقاء. ادب یہ ہے کہ آپ کے اندر اس قدر اخلاق آ جانا چاہیے کہ آپ سے جو ایک مرتبہ ملاقات کر لے اس سے وہ ملاقات بھولے نہیں. اور یہی رویہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سوچتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ساری دنیا سے بڑھ کے مجھ سے محبت ہے. اس چیز نے ان کو خوش بھی کیا اور تیار کیا، نہیں میں ایک مرتبہ ضرور پوچھوں گا. تو اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک، سب سے پیارا آپ کے نزدیک کون ہے؟
قال عائشہ قال لا من الرجال، مردوں میں سے. قال ابوها، ابو بکر. میں نے سوچا، صحابی کہتے ہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ میں ہوں گا. قلت ثم من، پھر کون؟ کہا عمر. قلت ثم من، پھر کون؟ کہا عثمان. قلت ثم من، میں نے 10 لوگوں کا نام لیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. 10ویں جگہ پہ جا کے میرا نام آیا تو میں مسکرانے لگ گیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ آپ اتنی محبت مجھے دی ملاقات کے وقت کہ مجھے یوں لگا کہ روئے زمین پہ مجھ سے بڑھ کے آپ کو کسی سے محبت نہیں ہے. یہ ہے انداز زندگی. ہمارا تو گمنڈ ہی ختم نہیں نہ ہوتا. سلام بھی کریں گے 2 انگلیوں کے ساتھ، سلام بھی کریں گے آدھے ہاتھ کے ساتھ. میں تو نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ. مجھے تو یہ لفظ بولنا بھی اچھا نہیں لگے گا. سلام کریں گے الٹے ہاتھ کے ساتھ. کیا یہ بھی دانش ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یتصافحان یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. جب آپ مصافحہ کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں. دونوں کے گناہ سارے کے سارے وہ گر چکے ہوتے ہیں، معاف ہو چکے ہوتے ہیں. اتنا بڑا انعام. اور اس قدر ہماری سستی کہ مجھے سلام لینے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ادب ہی نہیں ہے. اور آگے سے جواب پتہ کیا ہوگا؟ بہت مشغول تھے، بس یہ کتنے کو سلام لیں. اللہ کے رسول سے بھی زیادہ مشغول ہیں آپ. بہت بڑا منصب عہدہ ہے، اللہ کے رسول سے بھی تمہارا بڑا عہدہ ہے. صحابی کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام لیتے، اس آہستگی سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے کہ ہاتھ کے ریشے ریشے میں محبت اور سرور اور ٹھنڈک محسوس ہوتی. اور کبھی انہوں نے خود اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں ہے جب تک دوسرے نہیں چھوڑا. ہم تو خیر یہ رویے تو بہت عالی ہیں. ہمارا تو حال ہی وہ ہے، یا تو ہاتھ پہ ہاتھ مار کے سلام لیں گے یا ہاتھ ملائیں گے نہیں، گالی اور تانا اور مذاق کر کے سلام کہیں گے. اور حدیث کہتی ہے ان للمنافق علامات، مومن تو سلام لیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منافق کا سلام یہ ہے وہ گالی دے کے مخاطب کرتا ہے. یہ منافقوں کا رویہ ہے، مومنوں کا رویہ نہیں ہے. یہی ادب ہے. کیا ادب ہے؟ حسن اللقاء، کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت آنی چاہیے کہ آپ کی ملاقات دیدنی ہو، مثالی ہو. یعنی وہ کیسے انسان تھے، یعنی کہ اتنی پیاری سوچ تھی صحابہ کی کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے تو ہاتھ کو خوشبو لگاتے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مسافہ کر رہے ہیں نا. تو جب میں مسافہ کروں گا اس کی 30 نیکیاں تو الگ. جب اس کو خوشبو آئے گی تو دل میں سرور پیدا ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے ادخال السرور فی قلب مؤمن صدقہ، مومن کے دل میں خوشی پیدا کرنا بھی صدقہ ہے. میں اکیلی ملاقات نہیں کرتا، میں صدقہ بھی کرتا ہوں. مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ درم و دینار صدقہ کرتی ہیں اور ساتھ خوشبو لگا رہی ہیں. مومنوں کی ماں یہ کیا کہتے ہیں؟ درم و دینار کا صدقہ تو اتنا ہوگا جتنے درم و دینار دوں گی. تو میں چاہتی ہوں کہ چلو اس زاویے سے بھی صدقہ ہو جائے. ضرورت مند فقیر کو خوشبو آئے گی، خوش ہوگا، یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا. اور آج کیا حالت ہے؟ سلف کے پاس کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر آ جاتا، ضرورت مند ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا کہ جس کے پاس کھانے پینے کو ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائے، اس کو پسند نہیں کیا شریعت. لیکن شریعت نے ادب یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی آ جائے اما السائل فلا تنہر، ڈانٹیے نہیں، دھکا نہ دیجیے، آوازیں نہ کسیں، مت کہیے یہ ختم ہی نہیں ہوتے، مت کہیے
کہ ہمارا کوئی ٹھیکہ ہے؟ سلف کے پاس جب کوئی آ جاتا تو ہاتھ پکڑ کے پہلے اسے بوسہ دیتے، پھر صدقہ دیتے چھپا کے۔ بوسہ کیوں دیتے؟ کہتے یہ وہ ہاتھ ہے جس نے قیامت کو مجھے بلندیاں عطا کروانی ہے۔ آج یہ رویہ ختم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رویے صحابہ کرام کو سکھا جن کو آداب کہتے ہیں۔ علامہ سفارینی کہتے ہیں الادب الظرف وحسن التناول، حکمت دانائی کو اختیار کرنا، وسیع و ظرف ہونا، حسن التناول کسی بھی کام کو نپٹانے کی صلاحیت آ جانا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں چاہوں گا کہ اس کو انسانی زندگی سے ریلیٹ بھی کیا جائے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد شادی کروائیں گے، 1 مہینہ نہیں گزرتا فلاپ ہو جائیں گے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، کیسے کسی کے ساتھ رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، اب میرے 2 فیملیوں کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ ماسٹر کیا PhD لیول تک پہنچ جائیں گے، کہیں پہلی ان کی جاب ہوگی، گنتی کے 2 مہینے نکالیں گے۔ کیوں؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ باس کیا چاہتے ہیں۔ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو کس کو آئے گی؟ کس کو آئے گی سمجھ؟ کیا پڑھا آپ نے؟ ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت جو ہے یہ ادب ہے، یہ فن ہے کہ آپ نے مشکل سے مشکل حالات سے اپنے آپ کو کس طرح اس مأزق سے نکالنا ہے کہ آپ کی شخصیت بھی ڈیمیج نہ ہو اور آپ کام بھی کر جائیں۔ کہیں کہ بس جی حالات سازگار نہیں ہیں، معاشرہ ہی ایسا ہے۔ میرے پیارے بھائی، کیا مکہ سے بڑھ کے بھی کوئی حالات خراب ہو گئے جہاں اکیلے اللہ کے رسول تھے، پھر 3 ہوئے، پھر 5 ہوئے؟ کہ ایسے بھی حالات ہے کہ گریبان پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا ہے، اور سر سے بھی خون ہے، منہ سے بھی خون نکل رہا ہے، کندھے سے بھی خون نکل، ایسے حالات ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مارا جا رہا ہے اور اللہ کے رسول کو یہاں سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے، اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرار چاہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ناکامی کی راہ پہ لے جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں بس مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے کچھ کہے نہ، میں کچھ کروں یا نہ کروں۔ یہ فرار کی راہ ہے۔ اس سے برے حالات تھے لیکن اللہ نے وہاں ہی روشنی پیدا کی۔ بس جی معاشرہ بہت برا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ قرآن پڑھیے، من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ علماء کہتے ہیں جو خون اور گوبر کے درمیان سے خالص دودھ آپ تک پہنچانے کا مالک ہے، وہ تمہیں غلیظ معاشرے میں بھی صحیح سلامت رکھنے پر قادر ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت آنی چاہیے جس سے یہ ساری کی ساری چیزیں لائن میں آ جاتی ہیں کہ یہ چیز بری ہے اور یہ اچھی ہے، میں نے برائی سے بچنا کیسے اور اچھائی کو نافذ کیسے کرنا۔ فساد نہیں، لڑائی نہیں، جذبات نہیں، حکمت اور دانائی۔ اسی حکمت و دانائی کو، اسی وسعت ظرفی کو، اسے ہی معاملات کو نپٹانے کی صلاحیت کو ادب کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی ہے جس کی زاویہ تو بہت ہے لیکن میں ایک زاویہ رکھوں گا۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینے کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ اگر ایک ہی آئینے کو پکڑ کے 1,00,000 لوگ دیکھیں تو آئینہ دکھا دیتا ہے نا چہرہ، کہ 100 کے بعد کہے گا بس بھی کرو، اب میں نہیں دکھاؤں گا۔ آئینے کے اندر یہ صلاحیت حالانکہ بے جان ہے، روح نہیں ہے، کہ آپ بیماری کی حالت میں دیکھو یا صحت کی حالت میں دیکھو، آپ کو دونوں حالتوں میں چہرہ دکھائے گا۔ یہاں بہانے کیا ہیں؟ میں نہیں کام کر سکتا، کام کیا ہے؟ بڑے کا احترام،
چھوٹے پہ شفقت، نماز کی پابندی، ذمہ داری کا احساس اور اپنی ذمہ داری کا شعور، اپنے فرائض کی پابندی، ان کی ادائیگی پہ فکر مند ہونا. بس جی کیا کریں، کتنے لوگوں کے ساتھ کریں، اپنے کیا کتنے لوگوں کے ساتھ ہے. لاکھ لوگ بھی آئینہ دیکھیں، آئینہ انکار نہیں کرتا. اللہ کے رسول بھی ایسے ہی تھے. قد حطمہ الناس، آخری عمر میں بیٹھ کے تہجد پڑھتے تھے. لوگوں کے کام کر کر کے لوگوں نے توڑ دیا تھا. باوجود اس کے کہ آپ کو اگر غصہ آ جائے، کچھ غصیلے اور کٹیلے لوگ بھی ہوتے ہیں، بس آئی بس توڑ دی چیز، بعد میں رونے بیٹھ کے. آپ اس آنے کو توڑ بھی دیں گے، آپ ذرا اس کے ایک ٹکڑے کو سامنے کر کے دیکھیں، آپ کو چہرہ نہیں دکھائے گا، پھر بھی آپ کو چہرہ دکھائے گا. یہی ایک مومن کے ادب و آداب کی بات ہے کہ دنیا گالیاں بھی دیتی ہے، دنیا تانے بھی دیتی ہے، الزامات اور اتہامات بھی لگاتی ہے، وہ اپنی خیر خواہی نہیں چھوڑتا. ہم کس کے امتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انصاف نہیں کہا گیا؟ فرمایا اِلَّمْ عَدِلْ فَمَنْ يَعْدِلْ، اگر میں بھی انصاف نہیں کرتا تو کون کرے گا؟ ایسے بھی بدبخت آئے جنہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ پیغمبر فراڈ کرتے ہیں والعیاذ باللہ. قرآن نے آیت اتار دی، اللہ تعالیٰ نے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلْ، نبی کے لائق ہی نہیں ہے خیانت کرنا. لوگوں نے یہ بھی کہا دیوانے ہیں، جادوگر ہیں. تو میں آپ سے بھی یہ بات امام شافعی کی پیش کرنا چاہوں گا، اس نے مجھے تو بہت نفع دی ہے. من اراد ان يسلم من کلام الناس فهو مجنون، جس شخص کا یہ رویہ ہے کہ میرے بارے میں بس کوئی بات نہ کرے، میں مقدس گائے ہوں، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، دیوانہ ہے. کیسے دیوانہ ہے؟ لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة، اور لوگوں نے تو اللہ کو بھی ایک نہیں کہا، کہتے ہیں تین اللہ ہیں. انہوں نے تو اللہ کو بھی معاف نہیں کیا. وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، روئے زمین پہ اس جیسی ہستی نہ آج تک آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے تو ان کو بھی جادوگر کہا، دیوانہ کہا، خبل کہا، نعوذ باللہ کون کون سے القاب دیے. میں اور آپ کون ہیں؟ حیثیت کیا ہے میری اور آپ کی؟ اس لیے مت اس بات کو سمجھیے کہ مجھے کوئی بات نہ کرے. آپ اپنی حیثیت کو پہچانیے. اب لوگوں کی زبانوں کو نہیں روک سکتے. کیا کرنا ہوگا؟ حکمت و دانائی سے اس برائی کا جواب ایسی حکمت کے ساتھ دیجئے کہ برائی کل کو اچھائی میں تبدیل ہو جائے. وہی جواب جو یحییٰ بن معاذ نے دیا تھا جب ان کو ایک شخص نے گالی دی تو وہ مسکرا دیے. آج اگر کوئی آگے سے مسکرا دے، کہتے ہیں یہ بزدل آدمی ہے، اس کو پتہ نا اگر اس نے بات کی تو دو پڑیں گے اس کو. تو ساتھ ہی ساتھ بیٹھا کہتا لم لم ترد علی، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے، بزدل ہے. وہ پھر مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے اس کی گالی کا جواب گالی سے ہی دینا تھا تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا تھا. یعنی آپ ریئلائز کیجئے کیا ان کے اندر طاقت نہیں تھی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جوشیلے آدمی تھے، اتنے پیارے صحابی تھے، وہ کسی برائی کو برداشت نہیں کرتے تھے. ہوا یہ کہ ایک دن نکلے تو دیکھا کہ ایک جادوگر نے، عورت جو ہے وہ دوسری عورت کو لٹا کے وہ تلوار سے اس کی گردن کاٹ رہی، جدا کر رہی، اور تھا جادو. کہتی اوف سحر، جادو. دوڑے گھر، تلوار لائے اور اس کی گردن اڑا دی. حالانکہ ایسا کرنا چونکہ اسلام کی ابتدا تھی، بعد میں اصول و ضوابط بنے کہ یہ کام حکومت کا ہے، ہر بندہ اس طرح کا فردی جو ہے نہیں کر سکتا. تو بعد میں کیا کہتے ہیں صلیہ الان، اچھا اپنی جوڑ کے دکھاؤ نا ذرا مجھے. اب مر چکی تھی، وہ کیا جوڑتی. اس قدر قوت والے صحابی، لیکن جب اس کو گالی دی گئی وہ چپ رہے. کچھ کہنا چاہتے تھے تو گالی دینے والے نے کہا اگر تم نے کچھ کہا نا میں 100 گالیاں دوں گا. مسکرا کے کہتے تم 100 بھی گالیاں دو گے نا میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا. عبداللہ ابن عباس کو کون نہیں جانتا، گالیاں دینے والا گالیاں دیتا ہے
غلام کو کہتے ہیں جلدی آنا. لوگوں نے سمجھا شاید غلام کو ساتھ ملا کے کچھ کہتے ہیں اس کو جلدی سے کھانا کھلاؤ، سفر سے آیا ہے. تو سفر میں نا طبیعت میں تکدر آ جاتا ہے، خشکی آ جاتی ہے، اس سے تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، اس کو کھانا کھلاؤ. اور وہ شرمندہ ہو گیا کہ میں نے گالی دی اور یہ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج ہمیں کوئی گالی دے تو ہم اس کو آئس کریم کھلائیں، چاکلیٹ پیش کریں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. حسن بصری کو کتنا برا بلا کہا، انہوں نے کھجوروں کا ٹوکرا بھجوا دیا. وہ بڑا پریشان کہ میں نے تو جس کو کہتے ہیں نا آج کل کے الفاظ ایسی کی تیسی پھیر دی، یہ کھجوروں کا ٹوکرا کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھجوایا. پوچھا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا کیسا؟ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے کافی مجھے نیکیاں دی، تو مجھے تو آج پتہ چلا کہ بغیر تنخواہ کے بھی کوئی نیکیاں دے سکتا ہے. تو میں نے کہا جو میرے لیے اتنی نیکیوں کا بندوبست کر رہا ہے گالیاں دے کے برائی کر کے، تو چلو میں بھی اس کا منہ میٹھا کروا دوں. کیا ہو سکتا ہے کہ آج کوئی گالی دے تو اس کو گورمے کا ایک ڈبہ پہنچایا جائے؟ وہ اتفاق سے میں نے ایک مجلس میں کہہ دیا تو ایک شخص کا میسج آیا کہ آج تو مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ دکان لوں، اب میں نے آپ کو اتنی گالیاں دینی کہ حتیٰ کہ آپ مجھے گورمے کی دکان لے کے دیں گے. میں نے کہا دکان اللہ آپ کو 2 دے دے، اب گالیاں دے کے نہ لے، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 سے 3 دے دے. تو ادب و آداب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ وسعت ظرفی آ جانی چاہیے کہ کچھ بھی کوئی کرتا ہے میں اپنے اس لیول سے نیچے نہیں آؤں گا. میں نے اپنے ایک لیول طے کر لیا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک نفع مند انسان، ایک صالح انسان، ایک بہترین اچھا شہری اپنے جس وطن میں ہوں گا میں اپنے اس لیول سے نیچے نہیں آؤں گا. ابن عطا کہتے ہیں کہ ادب یہ ہے الادب الوقوف مع المستحسنات. دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی قابل تحسین بات ہو، قابل تحسین رویہ ہو، اس کو اختیار کر لینا اور اپنے آپ کو قابل تعریف بنانے کے لیے یہ مشق کرنا، یہ حقیقت میں ادب ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو بات ہی ختم کر دی. وہ کہا کرتے تھے الادب اجتماع خصال الخیر فی العبد. اگر کسی نے خیر اور بھلائی کا مجموعہ دیکھنا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لو جس کو اللہ اور اس کے رسول کے سکھائے ہوئے ادب و آداب جو ہیں وہ نصیب ہو گئے. اور امام اسماعیل الحروی بیان کرتے ہیں حفظ الحد بین الغلو والجفاء بمعرفت ضرر العدوان. جب انسان کو یہ صلاحیت مل جائے کہ میری حدود کیا ہیں، نقصان کہاں سے شروع ہوگا اور فائدہ کہاں تک مجھے ملے گا، کون سی ایسی شرعی چیزیں، اخلاقی چیزیں، قانونی چیزیں ہیں جو میرے نقصان دہ ہیں، میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا. جہاں فوائد ہیں میں ان کو حاصل کروں گا. سمجھ لیں کہ اس انسان نے ادب کا ایک خوبصورت زاویہ اپنے اندر پیدا کر لی. ہمارے اندر جب یہ چیزیں نہیں آتی تو ہٹ درمی آتی. کون سا قانون بھی، کون سی بات؟ کیا آپ کو اسلام نے کچھ نہیں سکھایا؟ اگر کون سا قانون جو ہے آپ کو کسی استاد نے نہیں پڑھایا کہ کوئی قانون ہوتا ہے؟ وہ فلاں کیا کر رہا ہے، آپ فلاں کے ذمہ دار ہیں. کیا فلاں کا حساب آپ نے دینا ہے؟ آپ نے اپنا حساب دینا ہے. آپ کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ یہ سوچئے کہ آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. آپ ایک مثالی معاشرے کا فرد ہیں. ایک ایک اکائی اور ایک ایک عنصر سے معاشرہ بنتا ہے. لوگوں کو کہنا کہ وہ اور وہ اور وہ کیوں نہیں ہے، تو آپ کیسے ہیں؟ جب یہ شعور بیدار ہو جائے گا تو سمجھ لیں اس شخص کے اندر ادب آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بڑی عمدگی سے سمجھنے والوں میں ایک نام عبداللہ بن مبارک ہے. اور یہ انسان کیسا کمال تھا. سچی بات یہ ہے کہ التلمیذ سر استادی، شاگرد استاد کا راز ہوتا ہے. والولد سر ابی، اور بیٹا بھی باپ کا راز ہوتا ہے.
میں کبھی 2-3 قصے پڑھتا ہوں تو سوچتا ہی رہ جاتا ہوں کہ دعا کیا کرتے تھے فضیل ابن عیاض، یا اللہ میرے بچے کو مجھ سے بھی اچھا بنا دے. دعا کر کے فارغ ہوئے، صبح تہجد کے لیے اٹھے تو بیٹا پہلے سجدے میں پڑا تھا. کیسی ٹھنڈک آئی ہوگی دل میں. اور بیٹا بازار میں بیٹھا ہے تو ترازو کو صاف کر رہا ہے. کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہتا بھی میں نے وزن کر کے دینا نا، تو گرد آئی ہے، تو اگر یہ گرد بھی وزن میں چلی گئی تو میں قیامت کو حساب کیسے دوں گا؟ میں نے کہا کمال کی بات ہے، یہ گرد سے ڈر رہے ہیں، لوگ گرد ڈال کے وزن پورا کر کے آج دے رہے ہیں. آپ گندم کو دیکھ لیں، آپ کسی چیز کو دیکھ لیں، لینے جائیں کہ مرچیں، پتہ چلے گا کہ کیا نکلا ہے. یہ جہاں اس طرح کی عادات ہوں وہ قومیں کبھی بلند نہیں ہوتی. کیا کمال تھا عبداللہ ابن المبارک کا. یہ اس باپ کے بیٹے ہیں جن کو مالی رکھا گیا باغ میں. مالک ایک مرتبہ آیا اپنے دوستوں کے ساتھ وزٹ کے لیے، کہا کچھ پھل لاؤ، کچھ خوشے لاؤ. انہوں نے توڑے اور لا کے پیش کر دی. وہ سارے ترش تھے، پکے ہوئے نہیں تھے. کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پکا ہوا پھل کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے رکھوالی کے لیے مجھے رکھا ہے، پھل چکھنے کے لیے نہیں رکھا. تو میں جب سے آیا ہوں میں نے کسی پھل کو توڑنے کی جرت نہیں کی. بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان ہے. ساتھیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی آج تک یہ واقعتاً کسی خوشے کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا. بڑا متاثر ہوا، اس کو بلایا. کہتے اچھا ایک بات بتاؤ، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں کس سے کروں؟ کہا یہ تو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، میں تو مشورہ دے سکتا ہوں، مرضی تو آپ کی چلے گی. کہا مشورہ کیا ہے؟ نے کہا الیہود یزوجون للمال، یہودی ہمیشہ مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں. والنصارى یزوجون للجمال، عیسائی جمال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں. والعرب یزوجون للنسب، عرب حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں. والمؤمنون یزوجون للتقوی، اور مومن ٹاپ پریورٹی پہ تقوی کو رکھتے ہیں. کہا پھر آپ جیسا مجھے تو نظر نہیں آیا، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے ہی کرتا ہوں. عبداللہ ابن المبارک اسی کے بیٹے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں مغرب کی نماز پڑھی، ذکر و اذکار کیے، سنتے پڑھی، دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، سجدے میں چلے گئے اور سر سجدے سے اس وقت اٹھایا جب عشاء کی اذان شروع ہو گئی. وہ بیان کرتے ہیں معرفت النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات. ادب کی اگر آپ نے بنیاد باندھنی ہے تو نفس کے اندر جو رعونت آ جاتی ہے انسان کی، حسن ہے تو تب گمنڈ آ گیا، مال ہے تو تب غرور آ گیا، اچھی ڈگری ہے تو اس پہ انسان اترانے لگ گیا، جسمانی طاقت ہے مضبوط ہے تو اس پہ جو ہے وہ اکھڑے مزاج والا بن گیا. جب تک ان رعونتوں کو ذبح نہیں کرتا اس وقت تک اس کے اندر ادب و آداب نہیں آتے. اسی اوچھے پن سے اپنے آپ کو، اکھڑے مزاج سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا، تب جا کے اس کے اندر ادب و آداب کی یہ بیس بنے گی، جس کے بعد یہ رونقیں اسے نصیب ہوں گی جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوتی. ادب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بعد دوسرا نقطہ، ادب کا موضوع کیا ہے. یہ جو ہم ادب و آداب پڑھیں گے، اٹھنے بیٹھنے کے ادبات، اور پھر تجارت کے آداب، اور پھر کسی کو ملنے کے آداب، دعوت کے آداب اور مختلف آداب، ان کا موضوع کیا ہے؟ اصل میں زندگی کے جملہ زاویوں میں خوبصورتی پیدا کرنا اور برمحل تصرف کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا. میری زندگی کے جمیع معاملات کے اندر خوبصورتی آ جائے
اور زندگی کا کوئی بھی رویہ ہو، مجھے پتہ ہو کہ یہاں میں نے کیا کرنا ہے۔ اور آج پڑھنے کے باوجود، ڈگریوں کے باوجود پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ لوگ ایسے کرتے ہیں، لوگ یہ معیار نہیں ہے، معیار ہے اصول و ضوابط، ریگولیشنز کیا ہے، رولز کیا ہیں شریعت کے، اس کے مطابق جب آپ اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو یہی ادب و آداب ہے، اور یہی آپ کو ہر قسم کی مصیبت سے اور معاشرے کو مصیبت سے بچانے کے لیے اصول ہے۔ تیسرا نقطہ، ادب کا ثمرہ اور فائدہ کیا ہے۔ ادبا بیان کرتے ہیں کہ ادب کا جو مرکزی فائدہ ہے وہ یہ ہے، العقل الراجح، ایسی راست بازی والی عقل اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں کہ اس سے نکلنے والے تخیلات، حاشیہ تخیلات میں اٹھنے والے جذبات، وہ افکار، وہ نظریات، وہ اقوال، وہ اعمال اور معاملات سب کے سب خوبصورت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسی عقل الراجح، راجح عقل جو ہے وہ اللہ اسے عطا کرتے ہیں۔ اور بعض اہل علم کا کہنا ہے، استعمال الخلق الجمیل فی کل موقف، بڑے سے بڑا مشکل موقف بھی آ جائے، مشکل سے مشکل حالات بھی آ جائیں، تو اس شخص کی رائے میں جو وزن ہوتا ہے، جو ویٹیج ہوتا ہے ادب و آداب سیکھنے والے کو، اس کے علاوہ وہ ویٹیج آپ کو کسی بھی انسان کی بات میں نظر نہیں آئے گا۔ ایک چوتھا نقطہ، علم و ادب جو ہے اس کی نسبت کیا ہے؟ کیا جس طرح قرآن و سنت ہے، جس طرح تفسیر اور حدیث ہے، جس طرح سائنسی علوم ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ حیثیت لوگ بیان کرتے ہیں، اس علم کی حیثیت کیا ہے جس کو ہم آداب اسلامیہ کہتے ہیں، اسلامی آداب کہتے ہیں، آداب زندگی کہتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اور رسل جو 1,24,000 پیغمبر تھے، جن میں سے 315 رسول تھے، باقی سب انبیاء علیہم السلام تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آئے، نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے چلے۔ ان تمام کے تمام انبیاء اور رسول کا بنیادی نقطہ، جو بنیادی ذمہ داری تھی، وہ قوم کی تربیت کرنا تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے اللہ ایسی ہستی کو مبعوث فرما ان میں جو انہیں تیری نشانیاں پڑھ پڑھ کے سنائیں، پھر ان کا تزکیہ کریں اور انہیں سکھائیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو یزکیہم ایک نہیں 3 مرتبہ اللہ ذو جلال نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم اور ملت کا تصفیہ، تنقیہ اور تزکیہ، یہ 3 مرحلوں پہ انبیاء نے کام کیا۔ یہ تزکیہ اور تصفیہ اور تنقیہ کیا ہوتا ہے؟ تصفیہ سے مراد یہ ہے ہر وہ فکر، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو شریعت کے مخالف ہو، متحارب ہو، متصادم ہو، اس سے انسان کو پاک کر دینا، تصفیہ۔ اور تنقیہ کیا ہے کہ جب برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی تو اس کے اندر چمک اور دمک پیدا کرنے کے لیے تسلسل کے ساتھ فالو اپ کرنا کہ یہ ہو رہا ہے، ہاں ہو رہا ہے۔ اور تزکیہ اسی تنقیہ کے نقوش کو گہرا کرنے کے لیے ایسا پیوریفیکیشن کا نظام انبیاء نے دیا کہ اگر اللہ کے رسول نہیں بھی ہیں تو وہ کرتے نظر آتے ہیں جو اللہ کے رسول نے انہیں سکھایا تھا۔ آج استاد کو یہ تو خوشی ہوتی ہے میرے سامنے بیٹھ کے بچہ پڑھ رہا ہے،
اصل تنقیہ اور تصفیہ اور تزکیہ کیا ہے؟ استاد نہیں ہیں، والد نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہیں، وہ چمکتا ستارہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں روشنیاں بکھیرتا پھرتا ہے، وہاں وہ والد، وہاں وہ استاد کی خواہشات سے بڑھ کے نیکیاں کرتا نظر آئے۔ یہ تصفیہ اور تنقیہ اور تزکیہ ایک ایک صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس سے ایک مثالی معاشرہ وہ سامنے آیا، اور اسی کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وصیت جب کر دی ہے تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جس کی تفسیر میں مجاہد ابن جبر بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ مجاہد ابن جبر ہیں جنہوں نے 3 مرتبہ ایک ایک آیت کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ سب سے اوتھینٹک تفسیر اگر دنیا میں اس وقت ہے تو وہ مجاہد ابن جبر کے طریق سے ہے، اور سعید بن جبیر کے طریق سے ہے، جو عبداللہ ابن عباس اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ قرآن مجید کے اندر متعدد آیات ہیں جس میں اللہ عزوجلال نے ان آداب کو بیان کیا ہے جن کا خیال نہیں کیا جاتا۔ میں چند مثالیں سے پیش کروں گا صرف یہ سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جب تم کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو جب تک انس پیدا نہ کر لو اس وقت تک کسی کے گھر داخل نہ ہو، جب تک سلام نہ کہو تم کسی کے پاس جاؤ نہیں۔ دیانتداری سے بتائیے کہ ہمارے گھر، ہمارا سسٹم، ہمارا معاشرہ، ہمارے آفیسز کیا اس آیت کے مطابق ہے؟ حالت یہ ہے کہ ہم نے بناوٹی میئرز بنا لیے، یہ میری فرسٹ کزن کا گھر ہے، یہ میری سیکنڈ کزن کا گھر ہے، اور کیا ہوگا؟ بغیر دروازہ کھٹکھٹائے، بغیر سلام کہے اندر چلے جائیں گے۔ اور شریعت اتنی حساس ہے کہ مومن کی عزت اتنی قیمتی ہے کہ کوئی بغیر اجازت تمہارے گھر جھانک لے، آنا تو بہت دور کی بات، اور اگر آپ پتھر مار کے یا لوہے کی سلاخ مار کے اس کی آنکھ نکال دیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ کسی نے دیکھا دروازے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کی کنگھی میرے پاس ہے، اگر مجھے پتہ چل جاتا میں تیری آنکھ نکال دیتا۔ اور ادھر حالت یہ ہے، سلف صالحین نے جو ادب سکھائے، امام اوزاعی سے کسی نے پوچھا ما حد الطفل الذي يستأذن، بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے کہ اسے یہ ادب سکھا دیا جائے، بیٹا کسی کے پاس جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے۔ کتنی عمر میں سکھانا چاہیے؟ قال 4 سنین، 4 سالہ بچہ ہو جائے تو اسے یہ ادب سکھا دینا چاہیے، بیٹا کسی کے گھر اجازت کے بغیر نہیں جاتے۔ آج 40 سالہ بچے بھی بغیر اجازت کے جاتے ہیں۔ ٹو بی فرینک، آج 40 سالہ بچوں کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم جا کے سلام ہی کہہ دیں، حالانکہ حدیث یہ کہتی ہے لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو آپ کو سلام نہیں کہتا اور آپ کے پاس آنا چاہتا اسے آپ اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دو۔ اس 40 سالہ بچے کو بھی آج یہ ادب نہیں آیا، وہ کال بھی کرے گا سلام نہیں کرے گا، وہ ہیلو ہی کہے گا، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبو، جو بات کرنا چاہتا ہے تم سے سلام نہیں کرتا اس کو جواب نہ دو۔ آپ کر کے دیکھیں، اگر آپ کسی کا فون آئے اور جواب نہ دیں تو اس سے بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ لو میں نے کال کی، اس نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ یہ ادب و آداب انہوں نے سنے ہی نہیں ہیں، اور اگر سنے ہیں تو ان کی عظمت ان کے سامنے آشکار ہی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی صحابہ کو سکھایا، کسی کے گھر جانا ہے کبھی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے مت کھٹکھٹائیے، یہ ایک اگلا مرحلہ ہے۔ كان بابه يقرأ بالاظافیر، ناخنوں کے ساتھ کھٹکھٹاتے، بس اتنا کو کھٹکھٹاتے صحابہ کرام کی آواز پہنچ جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟
چونکہ میں آ گیا ہوں، اب یہ میں نہیں، یہ دروازہ نہیں، یہ کوئی رویہ نہیں ہے۔ اور اگر گھنٹی لگائی ہے کسی مہذب آدمی نے، آپ ایک مرتبہ گھنٹی لگائیں۔ کوئی بیمار بھی اندر ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹرز نے منع کیا ہو کہ شور نہیں اس کو پسند، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، اور واپس چلے جائیں۔ بس گھنٹی پہ ہاتھ رکھا ہے، کب اٹھے گا؟ جب انشاءاللہ گھنٹی جل چکی ہوگی۔ یہ کوئی رویہ نہیں ہے، یہ ادب ہے کہ اللہ کے رسول خود صحابی کے گھر گئے، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائے، اجازت لیے، نہیں کو آیا، واپس چلے گئے، کوئی غصہ نہیں کیا، کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے الاذن ثلاثا، 3 مرتبہ اجازت لیجئے، اجازت دے دے تو آ جائے، نہیں تو آپ واپس چلے جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، جب تم سے کہا جائے کہ آپ واپس چلے جائیں تو واپس چلا جایا کرو، اس میں ہی تمہارے لیے عظمت ہے۔ اور اللہ عز و جلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا لا يسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے۔ دیانتداری سے بتائیے کہ ہمارے 24 گھنٹوں میں مذاق میں کتنے گھنٹے گزرتے ہیں؟ کوئی تہذیب اور تمدن کی بات، کوئی عزت افزائی کی بات، کسی کو گرانے کے لیے، کسی کی عزت کو ڈیمیج کرنے کے لیے، کسی کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے طرح طرح کے چٹکلے، طرح طرح کی آوازیں اور طرح طرح کی باتیں، یہ اللہ نے سکھایا قرآن میں۔ لا یسخر قوم، کوئی کسی قوم کو مذاق نہ کرے، نہ مرد عورت کو، نہ عورت کو مذاق کرے۔ لا تلمزوا انفسکم، برے نام نہ رکھو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی شیطان کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے ایک مٹی کے نیچے، ایک سلاخوں کے پیچھے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ادب و آداب کے نہ ہونے سے نقصان کتنے ہوتے ہیں۔ لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو، یہ ادب نہیں سکھایا۔ اور بعض لوگ اپنے تائیں سمجھتے میں تو بہت بہادر، میں منہ کے سامنے بھی کرنے کو تیار ہوں، تو کیا منہ کے سامنے غلط بات کرنا یہ جائز ہے؟ منہ کے سامنے ہو یا اس کے پیچھے ہو، جو غلط بات ہے غلط بات ہے۔ صحابی نے یہی سوال کیا تھا، اللہ کے رسول اگر کسی میں وہ عیب ہو تو ہم بیان کریں تو یہ بھی غیبت ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں نہیں اور آپ نے کہا یہ تو بہتان ہوا، 80 کوڑے لگیں گے۔ غیبت تو یہ ہے کہ اس میں برائی ہے اور آپ ایسی بات کسی کے سامنے کر رہے ہیں جو اس کو بری لگے گی۔ اگر آپ بزدل نہ ہوں، اگر آپ سچے ہوں اپنی بات میں، آپ اس کے گھر جائیں، اس کو سمجھائیں میرے بھائی آپ کے اندر یہ بات ہے تو کیا خیال ہے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ یا ایک اور بھی انداز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں غصہ کر رہا ہے تو حسن و حسین کا رویہ لے لو رضی اللہ عنہما۔ جب ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے یہ تھوڑا کہا کہ دیکھا اپنی عمر کتنی ہے تو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ آداب نہیں سکھائے تھے۔ کہا اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم دونوں بھائی آپ کو وضو کر کے دکھائیں، ذرا ہمیں بتائیے ہم میں سے کس کا وضو ٹھیک ہے۔ دونوں نے وضو کر کے دکھایا تو اس بزرگ نے کہا آپ دونوں کا ہی وضو ٹھیک ہے، میرا ٹھیک نہیں ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، اچانک سے کوئی مسئلہ بنا جو بس اوقات مجلس میں بن جاتا ہے، تو سیدنا عمر کا ادب دیکھیے، کہا کیا خیال ہے کافی دیر سے ہم بیٹھے ہیں، ہم سب ایک مرتبہ دوبارہ وضو نہ کر لیں؟ کسی کو کچھ نہیں کہا۔ یہ وہ حکمت ہے، یہ وہ گہرائی اور گیرائی ہے تربیت کی، ادب و آداب کی، کہ آپ کسی کی عقل، فہم، شخصیت کو ڈیمیج کیے بغیر معاملات کا حل نکالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہی قرآن اترا، اسی کے ذریعے تربیت کی، یہی آداب تھے۔ لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب نہ بولیں، برے القاب نہ بولیں۔ یہاں بیٹوں کو بھی، باپ کو بھی، بھائیوں کو بھی، دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کے تو نام رکھیں۔ اچھا وہ شیطان آ گیا، استغفر اللہ، شیطان، اور پھر وہ آپ کا رشتہ دار، تو آپ کیا ہوئے پھر؟ کیونکہ رشتہ دار تو کافر بھی ہو تو رشتہ دار ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کافر تھے،
تو ہے تو چچا ہی نا. تو اگر شیطان ہے وہ تو آپ کیا ہیں؟ یعنی یہ سوچ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں لوگ جب ادب و آداب سے محروم ہوتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ادب ہے. اذا حییتم بتحیہ فحیوا باحسن منہا. جب تمہیں سلام کہا جائے تو جواب اچھا دیا کرو. کوئی کہے السلام علیکم تو جواب دیا کرو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب اچھا دیا کرو فحیوا باحسن منہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک روایت میں آتا ہے جب وہ اتنا کہ کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ. اچھا جواب دو. اگر سلام کہیں تو آگے سے کہا جائے تمہیں بندہ نظر نہیں آیا پیچھے سلام کہنے کو، مجھے کہنا تھا. یہ ادب ہے کہ ایک چیز کو اللہ کے رسول نے فرمایا. اب 3 روایتیں 2 لفظ پر مشتمل ہیں. افشوا السلام کی تعلو. اچھا بلندی چاہتے ہو نا تو سلام کو عام کرو. افشوا السلام کی تسلموا. اگر سلامتیاں چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو. افشوا السلام، سلام کو عام کرو. یہ پہلا آرٹیکل تھا جو ریاست مدینہ کے دستور میں شامل کیا گیا. جب اللہ کے رسول مدینہ میں گئے ہیں تو اوس اور خزرج بھی تھے، وہاں یہودی بھی تھے. تو آپ نے فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ 56 دفعات جو ہیں وہ لکھی جس پہ یہودیوں نے بھی سائن کیے، جن میں 27 جو تھے صرف مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ملنا جلنا تھا. رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہوں گے. ریمیننگ مسلمانوں کے لیے تھے 27. اور آج ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید اس میں بھی کوئی بہادری ہے. وہ کسی کے گھر جائیں گے، ہاتھ سے دروازہ نہیں کھولیں گے، پاؤں سے کک لگائیں گے اور بعد میں کہیں گے واہ 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 بڑا جرت والا ہے. تو اگر ان سے پوچھا جائے اس سے جرت والا تو گدھا ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ اس سے تو شاید دروازہ نہیں کھلا ہو تو دروازہ توڑ بھی دے گا. یہ جرت ہے؟ مومن ہے، اب مسلمان ہے، اب انسان ہے، اشرف المخلوقات ہیں. آپ کا رویہ تو انسان ہی ہونا چاہیے. آپ اس کی مثال گدھے کی کیوں بن رہے ہیں؟ یہ جرت نہیں ہے. جرت وہ ہے جو اسلام نے بتائی ہے، جو کافر کے خلاف ہوتی ہے. مسلمانوں کو زیر کرنا، انہیں سلیپ کرنا اور ان کو جو ہے مارنا، یہ جرت نہیں ہے. ان کو عزت دینا جرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے قوم کے پاس. مر بقوم یستریعون، وہ پہلوانی کر رہے تھے. ومر بقوم یحملون حجرا یریدون الشدہ. صحیح الجامع کی روایت ہے ویٹ لفٹنگ کر رہے تھے لوگ. پوچھا یہ کیا؟ کہتے یہ قوت بڑھا رہے ہیں. کہا میں اس سے قوت والے انسان کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے جب یہ کہا سنا، کہا کیوں نہیں؟ کہا اس سے طاقتور وہ ہے جس کو غصہ آئے اور غصے پہ کنٹرول کر لے. یہ سارے رویے سکھائے ہیں، آداب سکھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ صرف اللہ ذوالجلال نے قرآن میں نہیں سکھائے، اللہ کے رسول نے بھی سکھائے ہیں. صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے معاذ میں تمہیں 10 چیزوں کی نصیحت کروں گا اور اس کو پلے باندھ لیں. لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں جسم کے، شرک نہ کرنا. اب دیانتداری سے بتائیے معاشرے کو یہ بات سمجھ ہے؟ اگر طارق بن شہاب کی روایت یہ بتاتی ہے کہ جب 2 لوگ شکار کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے جہاں انہیں پکڑ لیا گیا کہ دیوی کے نام پہ تم چڑھاوا چڑھاؤ، جب انہوں نے انکار کیا تو قتل کی دھمکی دی گئی اور آخر سودا کیا ہوا؟ وَلَوْ ذُبَابًا، تم ایک مکھی ہی چڑھاوا چڑھا دو دیوی کے نام. ایک نے کہا مکھی ہے نا، چڑھاوا چڑھا دیا. حدیث کہتی ہے اس نے مکھی چونکہ اللہ نے پیدا کی، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھایا، مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. جس نے نہیں چڑھایا اسے قتل کیا گیا، وہ جنت میں چلا گیا. دیانتداری سے بتائیے، آپ سب صاحب علم و عرفان بیٹھے ہیں، مکھی کہیں بکتی ہے؟ یہاں کوئی ہے شاپ؟ یہاں
کیا اس کی قیمت ہے؟ اس کے مقابلے میں 1.5 کی چادر چڑھانا اور پھر 10 من اور 20 من دودھ جو غیر اللہ کے نام پہ دینا، یہ چیز آج معاشرے کی سمجھ میں کیسے حساب دیں گے؟ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے، شرک نہ کرنا. فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ. آج جو معاشرہ روتا اور سسکیاں لیتا نظر آتا ہے، ہر 2 گھنٹے کے بعد جو کال ہوتی ہے، مولانا صاحب دعا کریں، بیٹے بڑے بدتمیز ہیں، بس کیا کریں؟ دعا ہی دے سکتے ہیں نا. اور نصیحت کیا ہو رہی ہے؟ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. تمہارے والدین تمہیں کہہ دینا گھر سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. اگر کہہ دیں کہ تمہارا مال ہے رکھ دو یہاں، تم میری اولاد ہو، یہ میرا مال ہے، تم نکل جاؤ تو نکل جاؤ. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. یہاں کیا ہے؟ اس معاشرے کی، اس قوم کی حالت کیا آپ کہیں گے کہ جہاں باپ بات کرتے وقت ڈرے کہ میرا بیٹا کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ اس خوف سے بات کرے کہ کوئی اگر لفظ ادھر ادھر ہو گئے تو میری شامت آ جائے گی. یہ معاشرہ ہے؟ یہ قوم ہے جہاں اقدار کو اس طرح مسل دیا جائے کہ بیٹا باپ بن جائے اور باپ بیٹا بن جائے؟ اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانی بھی یہ بیان کی تھی، ان تلد الامۃ ربتها. قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی مالکن کو جنے گی. اولاد اس طرح منہ زور ہو جائے گی، وہ رویے اپنے والدہ کے ساتھ ایسے رکھے گی، بیٹی بھی جیسے اس کی لونڈی ہوتی ہے. اور دوسرا معنی جو اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ اس قدر بد نصیب ہو جائیں گے لوگ کہ لوگ اپنی ماں کو بھی پیسے کے بدلے بیچ دیں گے. وہ بکتی 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 ایک وقت آئے گا خود خرید لیں گے. پہلے وہ ماں تھی، اب وہ اس کی لونڈی بن گئی. یہ ادب و آداب جب تک نہیں آتے معاشرے کے اندر، اس وقت تک میرے معزز اور میرے مکرم، یہ معاشرے کی وہ رونق دیکھنا ہمیں نصیب نہیں ہوگا جس کے لیے ہم تڑپتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گھر میں بھی ادب سکھایا. دور کی بات ہی گھر میں. اب یہودی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم. آپ بھی میں احترام سے کہوں گا، غور کیجئے گا، میرا اور آپ کا سلام ہی بسا اوقات کیسا ہوتا ہے؟ السلام علیکم. پتہ ہے اس کا معنی کیا؟ السلام علیکم کہنا چاہیے. السلام علیکم اس کا معنی ہے تم پہ موت واقع ہو. اب ہوا یہ کہ یہودی تو دشمن ہے، وہ گزرتے کہنے لگے السلام علیکم یا محمد، نعوذ باللہ تم پہ موت واقع ہو اے محمد. تو آپ نے کیا کہا؟ وعلیکم. کیا معنی؟ تم پہ موت واقع ہو. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو سمجھ گئی، کہتی علیکم السلام واللعنہ وغضب علیکم، تم پہ موت ہو، لعنت ہو، غضب ہو اللہ کا. قال مہلا یا عائشہ، مہلا، رک جاؤ. قالت اولم تسمع ما قالوا، اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں کتنی بڑی بد دعا دی؟ قال ولم تسمعی ما قلت، کہ آپ نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھ پہ موت واقع ہو، ان کی تو قبول نہیں ہونی، میں نے کہا کہ تم پہ واقع ہو، میری قبول ہو جائے گی. میں نے بھی وہی جواب دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کے سارے آداب سکھائے. اور ایک مشکل سے حدیث صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے، کہیں بیٹھے ناراض نہ ہو جائیں. حدیث کے الفاظ ہیں علق الصوت حیث یراہ اہل البیت فانہ ادب لہم. ایسی چیزیں سکھانے کے لیے اپنے گھر میں کوڑا لٹکاؤ گھر والوں کے لیے، تاکہ ان کے لیے ادب کا باعث رہے. لیکن آج ہم نے ایک سلوگن تیار کر دیا، اگرچہ بڑی اچھی نیت کے ساتھ، مار نہیں پیار. نتیجہ کیا نکلا؟ جو بچے اپنے والدین کے سامنے بولتے نہیں تھے اب وہ بدتمیز بن گئے. وہ بچے جو اساتذہ کو دیکھ کے نظر جھکاتے تھے اب ان کے گریبان پھاڑ رہے ہوتے ہیں. کس سلوگن نے خراب کیا؟ ہم خود اس بات کے قائل ہیں کہ مارنا ٹھیک نہیں، لیکن الضرب للصبیان کالماء فی البستان، ادب سکھانے کے لیے اس طرح تعدیب اور سرزنش بچوں کی ضروری ہے جس طرح درخت کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پانی ضرورت ہے.
اگر آپ ان کے رویوں کو درست نہیں کریں گے تو آپ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا حصہ قرار دے دیا اس کو. کس کو؟ ادب و آداب کو. ان الہدی الصالح والسمت الصالح جزء من 70 جزءا من النبوہ. اچھی سیرت اور اچھا راستہ اختیار کرنا یہ نبوت کا 70واں حصہ ہے. اتنی عظمت کا یہ علم ہے ادب و آداب کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں مزید بہتری پیدا کی. فرمایا ان السمت الصالح والهدی الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوہ. یہ نبوت کا 25واں حصہ ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا یہ امتیازی رویہ بنایا کہ ان کے اندر ادب و آداب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہ ان ادب و آداب کے صفِ اول کے شہسوار تھے. اس لیے امام ابن القیم فرماتے ہیں الادب هو الدین کلہ. ادب یہ سارے کا سارا دین ہی تو ہے. اور علماء امت نے اس لیے صحابہ کی زندگیاں پڑھی، سمجھی، سوچا اور یہ فیصلہ دے دیا علم سے پہلے ادب سیکھا جائے. ہمارے پاس علم بہت آ گیا ہے، فر جواب دیں گے اور لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے، مناظروں کے لیے بڑے تیار. آؤ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لو، بات تو کر کے دیکھو. ادب نہیں آئے گا. سلف کا یہ رویہ تھا تأدبوا ثم تعلموا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علم سیکھنے سے پہلے ادب سیکھو. امام ابو عبداللہ بلخی بیان کرتے ہیں ادب العلم اکثر من العلم. میں اور آپ علم کے اتنے محتاج نہیں ہیں جتنے ادب کے محتاج ہیں. سلف صالحین اپنے اولاد کو یہ نصیحت کیا کرتے یا بنی لأن تتعلم بابا من الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من ابواب العلم. بیٹا تم ایک ادب سیکھ کے آ جاؤ گے نا، وہ مجھے زیادہ اچھا لگے گا کہ تم 70 علم کے باب تو سیکھ لو لیکن تمہارے اندر ادب نہ آئے. امام زہری فرماتی ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں كنا نأتي العالم فما نتعلم من ادبه احب الی من علمه. ہم جب بھی اپنے اساتذہ کے پاس جاتے تو علم سے زیادہ ان سے ادب سیکھتے. آج ادب کیا سکھائیں گے؟ عبداللہ ابن مبارک کی بات پھر مجھے یاد آ گئی. وہ کہا کرتے تھے طلبت الادب 30 سنہ وطلبت العلم 20 سنہ. لوگوں میں نے 30 سال پہلے ادب سیکھا، پھر 20 سال میں نے علم سیکھا. وَكَانُوا يَتَعَلَّمُونَ وَيَطْلُبُونَ الْأَدَبَ قَبْلَ الْعِلْمِ. اور میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا وہ ہمیشہ علم سے پہلے ادب کا مطالبہ کرتے اور اسے سیکھا کرتے تھے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام سفیان ثوری نے کیسی عجیب بات کر دی. وہ کہا کرتے تھے كان الرجل اذا اراد ان يكتب الحديث. ہمارے زمانے میں کوئی حدیث پڑھنا چاہتا، لکھنا چاہتا، تأدب وتعبد قبل ذلك ب20 سنة. اس سے پہلے 20 سال ادب سیکھتا اور عبادت کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لگاتا، تب جا کے وہ محدثین کی صف میں شامل ہوتا. آج حدیث بیان کرنے والا حدیث بیان کر رہا ہوگا، PhD بھی کی ہوگی، گالیاں بھی دے رہا ہوگا اور طرح طرح کی باتیں بھی کر رہا ہوگا. یہ ادب ہے؟ جھوٹ بھی بول رہا ہوگا اللہ کے رسول پہ، من گھڑت قصے بھی سنا رہا ہوگا، کہانیاں بھی پیش کر رہا ہوگا. یہ ادب ہے علم کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جنہوں نے سمجھا ہے اس کی بات سمجھیے. 5000 لوگ ایک ایک وقت میں امام احمد بن حنبل کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے. کتنے ہزار؟
میں نے 500 نہیں کہا، 5000۔ شاید کہ آپ کو یہ علم ہی ہوگا، نہیں تو میں عرض کیے دیتا ہوں، امام احمد بن حنبل جب فوت ہوئے تو 2.5 ملین لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا تھا، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 5000 جو بیٹھتے تھے ان میں صرف 500 لوگ لکھتے تھے، باقی 4500 لوگ صرف ادب سیکھتے تھے کہ استاد محترم پڑھاتے کیسے اور ہمیں کلاس میں کیسے بیٹھنا ہے، صرف ادب سیکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کہ عقل اور ادب یہ لازم ملزوم ہے۔ ادب نہ ہو تو انسان بے عقل ہو جاتا ہے، عقل نہ ہو تو پھر وہ ادب نہیں سیکھتا۔ لا ادب الا بعقل ولا عقل الا بادب۔ جس سے عقل کے ساتھ ادب نہیں ہے وہ عقل نہیں رہتی، وہ کبھی معقول آپ کو بات نہیں بتائے گا۔ جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کی عقل اس کے کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہا کرتے تھے سری السقطی الادب ترجمان العقل۔ اگر آپ نے اپنی عقل کی ترجمانی کرنی ہے تو وہ آپ کے ادب و آداب کریں گے۔ جو آپ کے اندر ادب و آداب ہیں کسی کو چیک اپ کروانے کی ضرورت نہیں، سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی عقل، اس کا لیول کیا ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے عقل بلا ادب کہ شجاع بلا سلاح۔ جو بندہ اپنے آپ کو دانش مند بھی کہتا ہے اور اس کے پاس ادب و آداب نہیں، وہ ایسا بہادر ہے جس کے پاس نہ طاقت ہے نہ اسلحہ ہے۔ تو بہادری کس چیز کی ہے؟ اس کے پاس تو بہادری کی چیز ہی کوئی نہیں۔ اس لیے شعیب بن شیبہ فرماتے ہیں اطلب الادب فانہ مادۃ العقل۔ اگر آپ نے اپنی عقل کو اس لائق بنانا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے قابل ستائش بن جائے تو پھر ادب کو سیکھو۔ اور صلحاء یہ کہا کرتے تھے العقل بلا ادب کالشجر العاقر ومع الادب کالشجر المثمر۔ جس طرح ایک درخت کو پھل لگتا ہے یہ سمجھیے کہ یہ درخت ہے اور پھل ادب ہے۔ اگر کسی درخت کو پھل نہیں لگتا سمجھ لو یہ وہ عقل ہے جس کے ساتھ ادب نہیں ہے۔ یہ پھلدار درخت کی حفاظت بھی ہوتی ہے، پانی بھی دیا جاتا ہے۔ جس کو پھل نہیں لگتا کسی وقت بھی کسان اس کو کاٹ کے جلا بھی سکتا ہے اور کچھ اور کام بھی اس سے لے سکتا ہے۔ یہی وہ قوم جس کے پاس ادب و آداب ہوتی ہے ان کو بطور آئیڈیل پیش کیا جاتا ہے۔ جس کے پاس ادب و آداب نہیں ہوتا وہ صرف انسان کے لیے عبرت کے طور پہ تو پیش کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ پیش نہیں کیا جاتا۔ استاد کے ساتھ ادب کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ کے لیے یہ بھی ایک چیز تھوڑی سی حیرانگی والی ہوگی، ہم کہتے ہیں فلاں کے پاس بچہ بٹھا دے، یہ اس کو پڑھا دے گا۔ سلف کیا کرتے كانوا اذا اتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا الى سمته وصلاته والى حاله ثم يأخذون عنه۔ جب بھی کوئی شخص سلف صالحین سے اپنے بچے کو بھجواتا تو سب سے پہلے دیکھتا یہ استاد کی نماز کیسی ہے، اس کا اخلاق اور کردار کیسا ہے، اس کی حالت اور ادب و آداب کیسے ہیں، پھر بچے کو بٹھاتے۔ اب دیانتداری سے بتائیں کہ جب بچے کو بٹھا کے آئے اور وہاں وہ سکھائیں رقص تو یہ آپ اپنے بچوں سے انصاف کر رہے ہیں؟ ایک شخص اپنے بچے کو چھوڑنے آیا ہے، دیکھا کہ استاد نے جوتی پہنتے وقت بایاں پاؤں پہلے پہنا ہے۔ سنت کیا ہے؟ وَلْيَكُنِ الْيُمْنَ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعْ۔ ادب یہ ہے جوتی میں پاؤں پہلے دایاں ڈالتے ہیں، جب اتارتے ہیں تو بایاں پاؤں پہلے اتارتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو اپنے بچے کو واپس لے گیا، کہا اس کو خود ادب نہیں ہے، میرے بچے کو کیا سکھائے گا۔ اس لیے علم کے ساتھ ادب کا اتنا گہرا معاملہ ہے کہ اگر علم کے ساتھ ادب نہ ہو تو انسان کے اندر برکت نہیں آتی۔ امام مالک کون تھے؟ استاد تھے۔ کس کے استاد تھے؟ امام شافعی کے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں كنت اصفح الورق بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها۔ میں امام مالک کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں اپنی کتاب کا ورق بڑی آہستہ چینج کرتا کہ کہیں یہ بھی بے ادبی نہ ہو جائے
اور جو میرے استاد سوچ رہے ہیں ان کی فکر میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ امام شافعی کہتے ہیں واللہ ما اجترأت ان اشرب الماء والشافعی ينظر الی ہیبۃ اللہ۔ ربیع ان کے شاگرد ہیں امام شافعی کے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے امام شافعی کے سامنے کبھی بیٹھ کے پانی نہیں پیا، اس قدر ہیبت ہوتی تھی۔ اور آج کے استاد شاگرد ذرا دانش گاہوں میں چکر لگائیں، کالجز یونیورسٹیوں میں جہاں نام نہاد علم والے پیدا ہوتے ہیں، وہاں استاد گزر رہا ہے، شاگرد سیٹیاں مار رہے ہیں، استاد جا رہا ہے اور وہ کس طرح ان سے مخاطب ہیں جیسے کسی غلام کے ساتھ مخاطب ہے۔ یہ دانش نہیں ہے۔ سوچئے اس وقت قوم کدھر جا رہی ہے، اور ان ادب و آداب سے ناواقف قوم کل کو کیا کر سکے گی۔ اور ہم اپنی اولادوں کو جب تک یہ ادب نہیں سکھاتے ہم ان سے کیا کل کو کروا سکیں گے۔ اس لیے امام مالک جب ان کی ماں انہیں تیار کر کے بھیجتی، پگڑی باندھتی اور جانے سے پہلے کہتی ہے مالک خذ من شیخک الادب قبل العلم، بیٹا علم سے پہلے استاد سے بیٹا ادب سیکھنا۔ امام شافعی کی والدہ ہی تھی جو فجر کی نماز سے پہلے وضو کروا کے پگڑی باندھ کے کھڑا کرتی، اور وہ چھوٹ جاتے، اماں مجھے جانے بھی دو، کہتے بیٹا اذان تو ہو لینے دو۔ یہ کون سا ادب ہے کہ بیٹا 8 بجے تک سویا ہوا ہے اور اٹھانے کی جرت نہیں ہے والدین میں کہ وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے، وہ اس کو کہہ نہیں سکتے کہ اٹھ کے نماز پڑھو۔ یہ معاشرہ تو نہیں ہے نا۔ والدین کے اندر اتنا خوف جب آ جائے گا تو قوم کیسے بنے گی؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ایک ماں نے کہ میرا بیٹا اٹھتا نہیں ہے، کہا تم ٹھیک نہیں کہہ رہی، کہا میں روزانہ اٹھاتی ہوں نہیں اٹھتا، کہا نہیں مجھے ایک بات بتاؤ، جس کمرے میں سو رہا ہے اگر آگ لگ جائے تو کیا کرو گی؟ کہا جرہ جرہ، میں کھینچ کے نکالوں گی۔ کہا اچھا، دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے کھینچ کے نکالو گی اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تمہیں سوچ نہیں آ رہی؟ ان رویوں کو درست کرنا ہوگا۔ اگر میرے مرنے کے بعد میرا بچہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے قابل نہیں تو میں نے کیا دیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ باپ کو غسل کیسے دینا ہے، وہ میری میت کو سامنے رکھ کے جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں ہے، میں نے کروڑوں روپے اس کی ڈگریوں پہ لگائے ہیں، سب غرق کیے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے۔ ایک ایسی زندگی جو ہے جو ٹریلین جو ہے سال نہیں، اس سے بھی زیادہ لامحدود سالوں کی زندگی ہے جہاں ختم نہیں ہونی، کبھی اس کے بارے میں بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی چیزیں سکھائی تھی۔ من ادب ولدہ صغیرا سر بہ کثیرا، سلف کہا کرتے تھے جو بچپن میں اپنے بچے کو ادب سکھا دے وہ ساری زندگی خوشیاں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ قرت بہ عینہ کبیرا، وہ اولاد بڑی بھی ہو جائے اس کی آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی ہی رہتی ہیں کیونکہ اس نے اپنی اولاد کو ادب سکھایا ہے۔ اور لقمان حکیم کی بات ویسے تو لوگ بڑی مانتے ہیں کہ یہ کھانے سے یہ ہوگا اور یہ کھانے سے یہ ہوگا، لقمان حکیم ہی کہا کرتے تھے ضرب الولد للولد كمطر السماء على الارض، ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا اور ضرورت کے مطابق سختی کرنا، بچے کو معمولی سے مارنا اتنا ہی ضروری ہے جس طرح زمین کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے آسمان سے پانی بارش کی صورت میں برسنا ضروری ہے۔ من ادب اولادہ ارغم حسادہ، سلف کہا کرتے تھے جس نے اپنے بچوں کو ادب سکھا دیا اس نے اپنے تمام حاسدین کے گلے میں ایک کیل لگا دیا کہ جو مرضی حسد کریں اس کو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی اولاد ایک مثالی اولاد ہے۔ اس نے تو حاسدین کو شکست دے دی۔ حاسدین سے بچنا ہے تو اپنی اولاد کو ادب و آداب سکھائے جائیں۔ اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے خیر ما ورث الرجال بنیہم ادب صالح وحسن الثناء، لوگ اپنے بیٹوں کو جو بہترین وراثت دیتے ہیں وہ سب سے بہترین وراثت نیک ادب اور خوبصورت تعریف ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں یہ دنیا سے چلے جائیں لوگ ان کی تعریف ہی کرتے رہیں
اور یہ سب سے بڑی وراثت ہے. اور عبداللہ ابن المبارک یہ کہا کرتے تھے لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالادب. کوئی بھی انسان اس وقت تک یونیک شخصیت نہیں بن سکتا جب تک اپنے علم کو ادب کے ساتھ وہ مزین نہیں کرتا. یہ ادب ہی ہے جو انسان کی عقل کو روشن کرتا ہے. احنف بن قیس کہا کرتے تھے الادب نور العقل. کسی شخص نے اپنی عقل کو منور کرنا ہے تو ادب سیکھے. عرب نے اس کو بادشاہ بنانا چاہا احنف بن قیس کو اور بنایا. کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن ادب اس کے اندر اتنا تھا. اتفاق سے ایک دن لونڈی کوئلے لے کے آ رہی تھی اور اس کا 9 مولود بچہ تھا. لونڈی گزری, اس کے ہاتھ سے انگیٹھی گر گئی, کوئلے گرے, آن دا اسپاٹ بچہ فوت ہو گیا اور وہ خود فوت ہو گئی. اور وہ لونڈی بے ہوش ہو گئی. بچہ فوت ہوا اور لونڈی بے ہوش اس لیے ہوگی کہ اب میرا کیا بنے گا. وہ آیا, اس نے پانی پلایا, ہوش میں لایا, کہا تم آزاد ہو. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہا میرے بیٹے کی قسمت ایسے ہی لکھی تھی, اب اس کی وجہ سے میں ایک اور جان ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. آیا تھا غصہ, میں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے آزاد کر دیا. لوگوں نے کہا اس کو سردار بنانا ہے, ذرا دیکھتے ہیں ٹالرنس کتنا ہے. ایک نوجوان کو کھڑا کیا گیا کہ بھری مجلس میں تم اس سے کہو کہ والد تو اس کا ہے نہیں, میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. احنف بن قیس سنا. میں سوچتا تھا کہ آج اگر کسی کو بھری مجلس میں کہہ دیا جائے تو جہاں کھڑا ہے وہاں ہی دفنا دیں گے. کہا بیٹا اس طرح کی باتیں مجالس میں نہیں ہوتی. جو ان کی بات کا ترجمہ ہے آپ اس کے لیے گھر تشریف لائیے. کہا نہیں ابھی جواب دیں. کہا بیٹا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میری ماں سے شادی نہ کریں, بہت بوڑھی عورت ہے, وہ آپ کی خدمت نہیں کر سکے گی, تو شادی کا تو مقصد فوت ہو جائے. کہا نہیں میں نے کرنی ہے. کہا اچھا پھر آپ کو جانتے ہیں نا کہ جو کنواری عورت ہوتی ہے اس سے اجازت لی جاتی ہے, اور جو شادی شدہ مطلقہ جو متوفی عنہا زوجہا بیوہ ہوتی ہے اس کی رائے کا بھی احترام ہوتا ہے. میں اس سے پوچھوں گا, اگر وہ راضی ہوئی تو تب ہی کوئی بات ہوگی. لوگوں نے کہا یہ اس قابل ہے کہ اس کو سردار بنایا جائے, اور کوئی بھی ناگواری محسوس نہیں کی. اور آج کوئی اس طرح کی بات کر دے, اللہ اکبر, پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ آپ زیادہ جانتے ہیں کیا ہوگا. دنیا میں غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. غریب وہ ہے, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الغریب من لا ادب له, جو بے ادب ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا غریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آداب ہی تو سکھائے تھے. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعائیں کی تھیں, 45 آیتیں جو نازل ہوئی کاتبین وحی سے, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ, اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب, اللہ اس کو حساب و کتاب بھی سکھا دے اور اس کو عذاب سے بھی بچا. 20 سال گورنر رہے اور 20 سال انہوں نے حکومت سنبھالی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی حکمت دی تھی. عبد الملک بن مروان اور دیگر جب ان کے خلاف اٹھے, تلواروں کو زہر لگا کے آئے اور آ کے کہا کہ اگر اس نے آگے سے بات کی تو یکبارگی سب حملہ کریں گے اور آج مٹا کے آنا ہے. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے آداب سیکھے تھے اللہ کے رسول سے اور کبار صحابہ سے, جب انہوں نے آ کے بات کی مسکرا دیے, انہوں نے اور سخت باتیں کی مسکرا دیے, اور جواب کیا دیا؟ یا قمر الاقمار و یا شمس الشموس, اے چاندوں کے چاند. کس کو؟ مخالف کو. اے سورجوں کے سورج, نہ تم موسیٰ سے نیک ہو نہ میں فرعون سے برا ہوں.
موسیٰ کو بھی اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دونوں بھائی جاؤ اور نرمی سے بات کرنا فرعون سے۔ یہ وہ کلمات تھے حکمت کے اور آداب تھے کہ کہا کہ ہم پوری زندگی آپ کے خلاف آئندہ سے بات نہیں کریں گے۔ اور وہ کہا کرتے تھے لا حکیم الا ذو عشرہ، لا حکیم الا ذو تجربہ ولا حلیم الا ذو عشرہ، جس کو تھپیڑے نہیں پڑتے معاشرے میں، اس کے اندر بردباری نہیں آتی۔ پہلے دن بندہ بردبار نہیں بنتا، پہلے دن تو بڑی اس کے اندر نخوت ہوتی ہے، نیا پڑ جائے، نئی ڈگری مل جائے، نیا منصب مل جائے، کوئی چیز مل جائے، اچھل ابل کے اکھڑا مزاج بنتا ہے۔ یہ معاشرہ اس کو گھڑتا ہے، وقت لگتا ہے اس پہ۔ ولا حکیم الا ذو تجربہ، جس کے تجربات نہیں ہیں اس کے دماغ اور اس کی زبان سے حکمت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ حکمت و دانائی ہمیشہ تجربات کے بعد ملتی۔ کچھ لوگوں کو ویسے ہی اللہ نے حکیم بنایا ہوتا ہے، وہ فطرتاً حکیم ہوتے ہیں کہ ان کی بات کے اندر وہ پولائٹنس ہوتی ہے، بڑی گہری سوچ ہوتی ہے، معاملات کو ٹیکل کرنے کا فن ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی کوئی بات کر دے تو اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے صلابت ان کے اندر دی ہوتی ہے، اس قدر استعداد ہوتی ہے ان کی قوت میں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے معاملے کو بڑے آرام سے وہ حل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں ہوا کیا اور سوچا کیا تھا۔ یہ وہ حکمت ہے جو اللہ سے مانگنی بھی چاہیے۔ اور اس لیے حارث فرمایا کرتے تھے محاسبی، حسن الادب زین للعالم وستر للجاہل۔ اگر علم والا ادب سیکھ لے تو یہ ایک ایسی خوبصورت چادر ہے جس کو دیکھ کے صرف تعریف ہی ہو سکتی ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جاہل کے پاس اگر ادب آ جائے تو یہ ایسی چادر ہے جو جہالت کے اوپر پڑ جائے تو وہ جاہل کو بھی بڑا عالم سمجھنے لگ جاتے ہیں لوگ، جب اس کے پاس ادب آ جاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان کہا کرتے تھے، جن نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، علیکم بطلب الادب، میرے بیٹو زندگی میں ادب نہ چھوڑنا، فإنکم ان احتجتم الیہ کان لکم مالا، تمہارے پاس کوئی مال بھی نہ ہوا، ادب ہوا تو یہ بہت بڑا مال ہوگا۔ وَأَنِ اسْتَغْنَيْتُمْ عَنْهُ كَانَ لَكُمْ جَمَالًا، اگر مال تمہارے پاس آ گیا تو یہ مال کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ ادب آپ کے کام آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہ سکھایا، اور اسی بات کو عبداللہ بن مبارک بھی نقل کر رہے ہیں، عز الشریف ادب، اگر دنیا میں کسی شرافت والے آدمی کی عزت کو دیکھنا ہے تو شریف تو بہت ہوتے ہیں، لیکن جب تک ادب و آداب نہ ہو اس کا شرف اور بزرگی دنیا کے سامنے نہیں آتی۔ ادب ہی ہے جس کی شرافت کو چار چاند لگاتے ہیں۔ ابن مقفع بیان کرتے ہیں، لوگ مال کے ساتھ عزت حاصل کرتے ہیں، لوگ منصب کے ساتھ عزت حاصل کرتے ہیں۔ کسی کے پاس مال بھی نہ ہو، منصب بھی نہ ہو، پھر بھی اگر عزت والا دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کو اللہ نے علم و آداب سے، جس کو ادب و آداب سے نواز رکھا ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، داؤد بن رشید کہتے تھے، سردار بننے کی خواہش تو ہر ایک میں پنپتی رہتی ہے، انسان ہے، لیکن سرداری چار چیزوں کے بغیر نہیں ملتی۔ پہلی چیز الادب، جس کے اندر ادب و آداب نہیں وہ سردار اور لیڈر نہیں ہو سکتا، اور جو اچھی رعایا نہیں ہوتی وہ اچھا لیڈر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں نے اس رعایا کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ الادب، الصدق، جس کی زبان میں صداقت نہیں ہے وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، وہ ہر روز بے عزت ہوگا جھوٹ بول کے، بات کو دائیں بائیں کر کے۔ تیسری بات الفقہ، جس کو سمجھ نہیں ہے معاملات کی، اس کا پریویس ریکارڈ کیا ہے، کیا کرتا رہا، کیا کیا اس نے امت کے لیے کیا، وہ لیڈر نہیں بن سکتا، ناکام ہوگا، بنے گا بھی تو۔ اور چوتھی بات الامانہ، امانت داری اور دیانت داری جب تک نہیں ہے لیڈرشپ نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے کسریٰ کا وہ ہار لایا گیا، وہ تاج لایا گیا، اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ کنکل پہاڑ کی طرح 2.5 من کے سونے کا وہ تاج تھا جو چھت کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، نیچے آ کے بیٹھتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے پہنا ہوا ہے۔
جب لایا گیا تو ایک بھی موتی اس سے الگ نہیں تھا. سب کچھ دیکھ کے کہتے ہیں یہ لانے والا بہت امانت دار ہے. بول کے صحابہ کہتے ہیں جب ان کا خلیفہ اور امیر امانت دار ہے تو قوم کیسے امانت دار نہیں ہوگی. ایسے ہی ہوتا ہے. لیڈرشپ کے لیے سچ، صداقت، دیانت، سمجھ اور فہم اور ادب و آداب جب تک نہیں ہوں گے لیڈرشپ نہیں ملتی اور نہ ہی انسان کبھی کامیاب ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ آزاد کیا ہے سیدنا بلال کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. غلام ہے، رنگ بھی کالا ہے. ایسے آداب سیکھے کہ سیدنا ابو بکر خود کہہ رہے ہیں بلال سیدنا، بلال ہمارا سردار ہے. حالانکہ انہوں نے آزاد کیا ہے، پیسے دیے ہیں. وہ چلتے زمین پہ تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. کیا راز تھا؟ وہ ادب و آداب تھے جس کی آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. ادب بارع ولسان قاطع. سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی نے پوچھا کہ مروت کا کیا معنی ہے، جس کو آج لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، رواداری ہونی چاہیے. رواداری ہونی چاہیے. رواداری کیا ہے؟ تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ادب بارع، ایسا ادب جو لوگوں کو خوش کر دے. ولسان قاطع، اور ایسی سماحت، ایسی فلیکسبلٹی کہ انسان اصول پہ کمپرومائز نہ کرے لیکن کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، اچھائی سے دے. اور یہی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یعفو ویصفح، وہ معاف بھی کرتے تھے اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے تھے. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من تہاون بالادب، جو سستی اختیار کرتا ہے ادب سیکھنے میں، عوقب بحرمان النوافل، اللہ اسے سب سے پہلے سزا کے طور پہ نوافل چھین لیتے. بے ادب تہجد گزار نہیں بنتا. ومن تہاون بالنوافل عوقب بحرمان السنن، اور جو نوافل چھوڑتا ہے اور جرت کرتا ہے، کیا ضرورت ہے، ایک نہ ایک دن سنتوں کا بھی چور بن جاتا ہے. ومن تہاون بالسنن حرم من الفرائض، جو کہتے ہیں سنتیں کون سی ضروری ہیں، ایک نہ ایک دن وہ فرائض بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ومن تہاون بالفرائض حرم من المعرفہ، جو فرائض میں سستی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے. ومن حرم من المعرفہ حرم من الجنہ، جو اللہ کی معرفت سے ہی محروم ہو گیا تو سمجھ لیں وہ جنت سے محروم ہو گیا. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال یہ سارے آداب جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھائے ہیں انہیں سیکھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خوبصورت اور مثالی رویوں کو اپنی اولادوں تک پہنچانا اور اپنی نسلوں تک پہنچانے کی پلاننگ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے معاشرے کو ان خوبصورت آداب کے ساتھ رنگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے روشن چہرے یہاں تشریف فرما ہے مولا کریم ان سب کو اپنے محبوب بنا لے، اور الہ العالمین ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنے مقربین کی صف میں شامل فرما. اور جس طرح یہاں دین کے لیے جمع ہیں مولا کریم ان کو جنت الفردوس میں والدین اور اولادوں کے ساتھ جمع فرما، اور اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.